کون سا سرمن تھا؟ یس، آج کل جو ہم شروع کیا ہے کہ خداوند پر بھروسہ، ٹرسٹ ان گاڈ. یہ دنیا کے اندر یا ہمارے ساتھ کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہمیں ہر حال میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. اور لاسٹ جو سرمن تھا کہ یہ ساری نیچر پر، فطرت پر، موسموں، سیلابوں، ہر ایک چیز پر، بارشوں پر، جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے خدا کا کنٹرول ہے اس میں. آمین. اور یہ بھی کہتا ہے کہ معبودوں میں اگر کوئی ہے جو نہیں برسا سکے تو پھر لاؤ اس کو. تو بارش بھی، ایک قطرہ بھی زمین پر گرتا ہے تو وہ ہمارے خدا کی مرضی سے، کیونکہ وہ کنٹرول رکھتا ہے، اس کے اختیار میں. برائے مہربانی اپنے اپنے بچوں کو پلیز آپ تھوڑا سا کنٹرول کیجیے گا تاکہ بغیر کسی ڈسٹربنس سے ہم خدا ان کے کلام میں آگے بڑھ سکیں. سو آج کا جو ٹائٹل ہے وزڈم آف گاڈ، خدا کی حکمت. ایمانی کہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں خدا کی حکمت، خدا کی مرضی، خدا کا ارادہ کیا ہے. تو آئیے ایک دو حوالہ جات پڑھیں پھر ہم اس پہ غور کرتے ہیں. رومیوں کا خط 11واں باب اور اس کی 33ویں آیت. رومیوں کا خط 11واں باب 33 ورس 33 آیت. واہ، خدا کی دولت اور حکمت اور علم کیا ہی امید ہے، اس کے فیصلے کس قدر ادراک سے پرے اور اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں. خدا ان کی عقل کو کس نے جانا، یا کون اس کا صلاح کار ہوا، یا کس نے پہلے سے کچھ دیا جس کا بدلہ اسے دیا جائے. کیونکہ اسی کی طرف سے اور اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے سب چیزیں ہیں، اس کی تمجید ابد تک ہوتی رہی. ایک دوسرا حوالہ رومیوں کا خاطی اور اس کا 8واں باب 28ویں آیت. رومیوں کا خط 8واں باب 28ویں آیت سے پڑھیں. اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے. کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پہلوٹا ٹھہرے. اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا. آمین. خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر. تو یہ دو حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں اور میں نے یہ بتا دیا کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ دنیا ایسے بہت سے واقعات سے گھری ہوئی ہے، معاملات سے گھری ہوئی ہے جن کی شاید ہمیں توقع بھی نہ ہو، ہمارے وہم و گیان میں بھی نہ ہو، خواب و خیال میں بھی نہ ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس میں ہمارے خدا کا کیا ارادہ ہے، اس میں خدا کا کیا پلان ہے اور خدا کی کیا حکمت ہے. جیسے کہ میں پہلے پیغامات کے اندر بھی میں نے بیان کیا کہ ایوری تھنگ، جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے خدا کے کنٹرول میں ہے، اختیار میں سب کچھ. ٹھیک ہے، بادشاہوں کے دلوں کو پانی کے نالوں کی طرح پھیر دیتا ہے، ان پر بھی اس کا اختیار ہے. اور ایک سرمن کے اندر میں نے بتایا کہ ہر بشر پر اس کا اختیار ہے. اور پھر یہ چاند، ستارے، ندیاں، نالے، یہ سب کچھ ایوری تھنگ جو کچھ ہے. اور پھر یاد رکھیں کہ جو کچھ ہوتا ہے دنیا کے اندر خدا کے اختیار سے باہر نہیں ہے. ہمارے منجی خدا یسوع مسیح نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ ایک چڑیا بھی زمین پر گرتی ہے تو آگے بولیے کیا کہا، تمہارے آسمانی باپ کی مرضی کے بغیر بولیے نہیں گرتی. یعنی ایک بڑی معمولی سی مخلوق چڑیا
تو وہ بھی زمین پر گر رہی ہے تو وہ ہمارے باپ، یعنی وہ ایسے نہیں ہیں، گر رہی ہے تو ہمارے خدا کو باپ کو پتہ ہے۔ اس لیے میرے اور آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہو، یا جن حالات میں سے ہم گزر رہے ہوں، یا جو مسائل ہمیں درپیش ہو، یا جس تنگی کا، مشکل کا، مصیبت کا ہم سامنا کر رہے ہوں، یقیناً خدا کا مقصد بھلائی کا ہے۔ اسے رومیو 8 باب کے اندر جو میں نے پڑھا لکھا ہے، سب چیزیں مل کر آگے بولیے خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی ہی پیدا کرتی ہے۔ سب کچھ، یعنی خدا ہمارا وہ بھلائی کرنے والا، بھلا اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں خدا بھلا ہے، گاڈ از گڈ، اسی لیے یہ صرف خدا کی وہ بھلائی کرتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ گنہگار کی موت سے مجھے کوئی خوشی نہیں۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ کسی کی تباہ و بربادی نہیں چاہتا، ایک گنہگار کی نہیں چاہتا تو کیا مقدسین کی چاہے گا؟ بولیے نہیں، ایک گنہگار کی آپ دیکھے نہیں چاہتا تو کیسے ایک اپنے بیٹے بیٹی کی وہ ہلاکت چاہے، یا کیسے اس کی بربادی چاہے گا، کیسے اس کی تباہی چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ ہمیں درپیش ہے اس میں ایمان رکھیے کہ خدا کا منصوبہ بھلائی ہی کا ہے۔ وہ بھلا ہے اس لیے کہ وہ بھلا ہے، بھلائی کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا، اس میں یاد رکھیں کہ خدا بھلا ہے، بھلائی کرتا ہے۔ بے شک ہمیں سمجھ نہیں ہے، یرمیا کی کتاب میں لکھا ہے کہ میرے خیال تمہارے لیے، آگے بولیے، بھلائی کی ہیں، نیکی کی ہیں، سلامتی کے ہیں، برائی کے لیے نہیں ہے۔ خدا کے کیا خیال، ارادے وہ ہے ہی سلامتی کے، وہ ہے ہی نیکی کے، وہ ہے ہی بھلائی کے لیے۔ وہ ایک لہذا میٹر ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ کم علم ہے، کم حکمت ہے، تھوڑی ہے، اتنا نہیں ہے نالج۔ لیکن خدا کی حکمت، اس کی عقل، اور یہ جو میں نے پال کی بات پڑھی، نہایت خوبصورت ورس ہے، نہایت ہی دل خوشی سے بھر جاتا ہے۔ کس کس نے پہلے یہ ورس پڑھی ہے؟ مجھے ذرا ہاتھ دیکھیے، چند ایک لوگ ہیں، آپ دیکھیے۔ کہتا واہ، خدا کی حکمت، خدا کا علم، اور خدا کی جو محبت ہے، دولت ہے، کہتا کیا ہی امید ہے۔ مطلب امید کا مطلب ہوتا گہرا، ڈیپ، یعنی وہ خدا کی حکمت، خدا کا نالج بہت ہی، بہت، تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ۔ اور پال جب وہ سارا پڑھتا ہے پیچھے، ان کو سکھاتا ہے کہ کیسے خدا نے قوم کو رد کیا اور غیر قوموں کو موقع دیا کہ وہ بادشاہی میں شامل ہو، تو کہتا ہے واہ، واہ، خدا کی دولت، خدا کی حکمت اور خدا کا علم کیا ہی امید ہے۔ اور کہتا ہے اس کے فیصلے کیا ہی ادراک سے پرے، یعنی فہم و گیان میں بھی نہیں ہے اس کے فیصلے۔ کہتا ہے ادراک سے پرے، دور، ادراک وہ جو ہمیں سمجھ عقل ہے اس سے بھی دور، اس کے فیصلے ارادے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں، اور کہتا ہے کہ اس کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں۔ ہماری راہیں تو نشان لگے ہوتے ہیں نا، اسلام آباد کی طرف جائیں تو آگے نشان لگے ہوتے ہیں، سائن بورڈ ہوتے ہیں، بھئی یہاں پر یہ شہر ہے، اس سے آگے یہ شہر ہے، اسلام آباد جانا تو رائٹ ہو جائے، لیفٹ ہو جائے، نشان لگے ہوتے ہیں۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا کی راہیں کیا ہی بے نشان ہیں، وہ نشان کوئی نہیں ہے، اس کے فیصلے ادراک سے پرے ہیں۔
اس کی حکمت، وزڈم، نالج، فہم، بائبل کہتا ہے کیا یہ امید کا مطلب گہرے، اس لیے شاید مجھے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ ہم جن اولاد کا مجھے اور آپ کو سامنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ خدا کا علم، معرفت، اس لیے میں نے لاسٹ سبق میں بھی بتایا تھا، سنیے کہ خدا کے ہاں جو ہے وہ مستقبل کوئی نہیں، ہمارے لیے ہے کل، پرسوں، سال، 2 سال، خدا کے لیے کوئی مستقبل نہیں، سب کچھ اس کے آگے کھلا بے پردہ عیاں ہے۔ اس لیے جو کچھ اس کے بارے میں کہ جو کچھ تم سہتے ہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے، ترقی کے لیے ہے، وہ بربادی کے لیے نہیں۔ یہ یاد رکھی ہر ایک ایماندار، وہ یہ بات پلے باندھ لے، ذہن میں رکھ لے کہ خدا کے خیال اس کے لیے بھلائی ہی کے ہیں، بے شک وقتی طور پر کچھ بھی کیوں نہیں گزرا، شاید کسی چیز کی وہ ڈیتھ کیوں نہیں ہوگی، دنیا سے کیوں نہیں رحلت کر رہے، کچھ بھی اس میں خدا کا ایک پلان ہے، ایسے نہیں ہے ہو جاتا۔ ایک معمولی چڑیا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں گرتی۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنا علم، اس لیے یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہیں، لکھا کہ میرے خیال تمہارے خیال سے اور میرے جو ارادے ہیں تمہارے ارادوں سے، یعنی اتنا خدا کا ارادہ، خدا کی حکمت ہمارے خیالوں ارادوں سے بڑھ کر ہے۔ اور کیا میں نے مثال دی، کیا مثال دی، جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے، خدا کہتا ہے کہ اسی قدر خدا کی حکمت انسانوں کی حکمت سے کیا ہے، بلند ہے۔ تو آسمان زمین سے کتنا بلند ہے، کسی کو پتہ کتنا ہے؟ کسی کو ہے کوئی نالج ہے؟ کسی سائنسدان کو لے لے، کسی سے پوچھے، آسمان کی پیمائش کسی کو پتہ نہیں، وہ صرف ہمارے خدا کو پتہ ہے، کسی کو بھی نہیں، دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں۔ یہ چاند جو ہمیں نظر آتا ہے نا، روشنی 1 سیکنڈ کے اندر 300 کلومیٹر سفر، 3 لاکھ کلومیٹر سفر کرتی ہے ایک سیکنڈ کے اندر روشنی، 3 لاکھ کلومیٹر سفر۔ اور اگر روشنی کی سپیڈ سے جائیں، یعنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر، تو چاند پر ہم صرف 1.5 سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں، صرف 1.5 سیکنڈ میں۔ اور اگر سورج پر پہنچنا ہو تو 8 منٹ کے اندر روشنی کی سپیڈ سے جو جا سکتی ہے۔ اب دنیا یہ سائنسدان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے چاند پر قدم رکھا ہے۔ کہاں رکھا ہے قدم؟ چاند پر۔ تو چاند کتنا دور ہے زمین سے؟ روشنی کی سپیڈ سے جائیں تو 1.5 سیکنڈ کے اندر وہ جا سکتی ہے روشنی کی سپیڈ سے۔ تو چاند تو بولے یہ ہے، دنیا بڑی کہتی کہ ہم نے چاند پہ قدم رکھا ہے، اب مریخ پہ جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ سب سے جو قریبی سیارہ ہے، سب سے جو قریبی جو ہم دوربین کی بغیر دیکھ سکتے ہیں، دوربین کے بغیر دیکھ سکتے ہیں، سب سے جو قریبی سیارہ ہے، یعنی پہلے جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو دوربین سے بغیر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ میں نے بتایا کہ چاند پر 1.5 سیکنڈ میں اور سورج پر 8 سیکنڈ میں، لیکن سب سے جو قریبی سیارہ ہے 4.5 سال روشنی سفر کرے۔ کون سفر کرے؟ روشنی، میں اور آپ نہیں۔ تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 450 سال، 4.5 سال۔ تو آپ دیکھیں 4.5 سال روشنی سفر کرے تو سب سے قریبی سیارے پہ پہنچتی ہے، اور اس سے بھی آگے اتنے ہزاروں لاکھوں خربوں سیارے ہیں جو ویسے نظر نہیں آتے، دوربین کی نظر سے سورج سے بھی ہزاروں گنا بڑے سیارے ہیں۔ اور سورج ہماری زمین سے پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، سورج سے بھی بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے سیارے۔ تو آسمان کی پیمائش کا کسی کو نہیں پتا، نہ سمندر کی پیمائش کا پتا ہے۔ تو اس لیے یسایہ کہتا ہے جس قدر زمین سے آسمان بلند ہے، اسی قدر میری جو وزڈم
ارادہ، میرے جو پلان ہیں وہ اس قدر بلند ہیں، اتنے بلند ہیں۔ تو آپ دیکھیں سمجھ آئے گی ہمیں، جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ سمجھ بے شک نہ آئے لیکن ایمان رکھنا ہے۔ لکھا کہ ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر، آگے بولیے، خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بولیے بھلائی پیدا کرتی ہے، بھلائی ہے، گڈ، مل کر سب چیزیں، کیونکہ خدا کی حکمت، اور لکھا کس نے خدا کی حکمت کو جانا؟ کون اس کا صلاح کار ہوا؟ کس نے اس کو پہلے کچھ دیا؟ سب کچھ لکھا اسی کی طرف سے، اسی کے وسیلے سے اور اسی کے لیے ہے۔ بھئی کس نے اسے کچھ دیا؟ کسی نے نہیں دیا، اسی کی طرف سے سب کچھ۔ کون یہ دعویٰ کرے کہ خدا کو کسی نے کوئی مشورہ دیا؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ سب وہ پلان سب کرتا ہے، سب کچھ سنبھالتا ہے۔ بائبل میں اپنی قدرت کے کلام سے سب چیزوں کو اپنے تابع رکھتا ہے، سنبھالتا ہے، ایوری تھنگ وہ کنٹرول میں رکھتا ہے، اس کا اختیار ہے، سب چیزیں ہیں ہی اسی کی طرف سے۔ تو آپ دیکھیں پھر ایسی جب ہے اسی کی طرف سے تو کیوں پھر ایسے مارے پھر کیوں مایوسیوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر؟ لکھا کہ کون ہے جو میرا صلاحکار ہوا یا کسی نے مجھ سے کچھ دیا مجھے؟ ایوب پر بہت دکھ آیا، بہت خوبصورت مثال ہے۔ ایوب پر بہت سفرنگ ہے، ایک دن کے اندر سب کچھ چلا گیا، 10 بیٹوں کی موت، 10 بچوں کی موت ایک دن کے اندر ہوئی۔ بہت وزڈم، خدا کی کیا ہے اس میں، اور خدا سے اللہ ڈرنے والا، خدا کے خوف میں رہنے والا شخص، وہ اس کے ساتھ ہی ہوا۔ یہاں پر کسی کے ساتھ ہو جائے اتنا، کون برداشت کر سکتا ہے؟ کون سہ سکتا ہے؟ اتنا کچھ ہوا۔ ایوب کی کتاب کے اندر 16 مرتبہ کیوں کا لفظ آیا؟ 16 مرتبہ کیوں یہ اس طرح سے ہوا؟ کیوں یہ وہ 16 مرتبہ کیوں کا لفظ آیا؟ لیکن خدا نے اس کیوں کا جواب نہیں دیا۔ یاد رکھیں خدا وضاحت نہیں کرتا کہ کوئی اسے پوچھے کہ کیوں ہونے دیا۔ اور آج کئی دفعہ بے عقل لوگ کہتے کیوں خدا میرے ساتھ، یہ تو نے میرے ساتھ ہونے دی، کیوں؟ نیور ایور، خدا کبھی بھی وضاحت نہیں کرتا، نہ ایوب کے معاملے میں اس نے کیا، بلکہ جب خدا نے ایوب کو جواب دیا تو پھر کون کہا؟ اس کو کون ہے جو نادانی سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے، نادانی کی باتیں کرتا ہے؟ یہ کون ہے؟ وہ آگے آپ پڑھیے خوبصورت باتیں، کون ہے جو آسمانوں کو بناتا ہے؟ کون ہے تو اس طرح سے خدا نے رپلائی کیا، جواب دیا، اس نے کیوں کی وضاحت نہیں کی، اور نہ کبھی وہ ہمارے معاملات میں کرتا ہے کہ کوئی پوچھے خداوند کیوں ایسے کر رہے ہیں، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، کیوں میں دکھی ہوں، کیوں میں غریب ہوں، کیوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں؟ نیور ایور، جس طرح بھی خدا رکھے، ہم اس کی کاریگری ہیں، ہم اس کے لوگ ہیں، اس کی بھیڑیں ہیں، اس کی کریشن ہے، اس کو اختیار ہے، ہم پر پورا اختیار ہے۔ اس نے کبھی اس کے کیوں کا جواب نہیں دیا، بلکہ کون کیا کر خدا نے یہ ان کو ایکسپلین کیا، کون ہے جو نادانی کی باتیں، کون میرا صلاحکار ہوا، اور جب میں نے زمین کی پیمائش ڈالی تو کون میرے ساتھ تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ اس لیے کیا ہے، سب چیزیں اسی کی طرف سے ہیں، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے ہیں اور اسی ہی کے لیے ہیں، کوئی بھی نہیں، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، اسی کے لیے سب کچھ ہے۔ تو اس نے کوئی کیوں کا جواب نہیں دیا۔ اب ہمیں نہیں معلوم کہ خدا جو ابلیس کے ساتھ اس کا وہ بات چیت ہو رہی ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کیا خدا کا پلان تھا، خدا کا ارادہ تھا، لیکن اتنا یہ جانتے ہمارے پاس ہے کہ اگر ایوب کے ساتھ یہ نہ ہوتا، سنیے غور سے، ایوب کے ساتھ اگر یہ نہ ہوتا ایوب کے ساتھ،
हेलो हेलो। ये ना होता तो आज हमारे पास अय्यूब की किताब ना होती। हाँ, होता तो हमारे पास अय्यूब की किताब ना होती। हाँ, और ना हम सीख सकते कि देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं, और अय्यूब को भी पहले समझ नहीं थी आई, और कहता है कि मैंने कानों से उसकी खबर सुनी। खुदा के बारे में सुन रखा था, सुना था, ईमान भी रखता था। कहता मैंने कानों से उसकी खबर सुनी, मैंने कानों से उसकी खबर सुनी, और बाद में कहता, आखिर में कहता है अब मेरी आँख उसे देखती है। हालेलुया। पहले क्या कहता है, मैंने कानों से खबर सुनी थी, कहता अब मेरी आँख अपने खुदा को देखती है। इसका मतलब कि उन दुखों में से गुजर गए जो अय्यूब की लाइफ में खुदा को उसने देखा, खुदा को उसने पा लिया। क्या खुदा सब कुछ तेरे ख्याल में है, और तू ही बुराई से बुराई पैदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इसलिए उसका भरोसा खुदा के ऊपर, वाइफ उसकी ताने देती कि खुदा का इनकार कर, लानत कर। कहता क्या खुदा के हाथ से हम सुख पाए तो दुख ना पाए। सब कुछ उसे मालूम हो गया। कहता पहले मेरी कान उसके सुनते थे, उसको सुना था, अब कहता मेरी आंख भी उसे देखती है। इसलिए सब कुछ जो कुछ होता है वो भलाई के लिए, भले के लिए होता है। खुदा ऐसे नहीं होने दे रहा। ये कभी कोई ना सोचे कि क्यों मेरे साथ होता है, भाई खुदा का एक मकसद है। दाऊद सुनिए, खुदा का बंदा गीत गाता, और खुदा ने कहा कि तू फ्यूचर का किंग है, बादशाह है, लेकिन उसको साउल से बहुत भागना पड़ा। साउल उसे मार डालना चाहता था, उसे भागना पड़ा साउल से। व्यापारों के अंदर, दर्शनों के अंदर वो ऐसे भागा फिरता, बहुत भागा दाऊद। और भागते भागते फिलिस्तीन के इलाके में चला गया। फिलिस्तीन जो मौजूदा है, इसके इलाके में दाऊद वहां पर चला गया, और बादशाह के सामने, क्योंकि उसने जाति जुलियत को मारा हुआ था, अब बादशाह के सामने अपनी दाढ़ी पर अपना थूक बहाने लगा पड़ा। बादशाह ने कहा ये भांका जो ये क्या कर रहे हैं, ये जो है ना वो एक तरह से मेंटल है। हाँ, ज़हन इसका ठीक नहीं, इसको मेरे दरबार से बाहर जो निकाल दो। इस तरह से वो वहां पर बात गया। तो मतलब क्या कि उसको इतना भागना पड़ा कि फिलिस्तीन के इलाके तक उसको जाना पड़ा। और फिर उसी इलाके के अंदर, फिलिस्तीन के इलाके के अंदर उसने ज़बूर 34 लिखा, जो नहायत खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर 34। तो अगर दाऊद ना भागता तो कैसे हमारे पास ज़बूर 34 आता है? और ज़बूर 34 में क्या लिखा? कहता है मैं खुदा का तालिब हुआ, और कहता है उसने मुझे सारी दहशत से रिहाई बख्शी। और आगे कहता है कि खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमाज़न होता है। और आगे कहता है कि आज़मा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है। और फिर कहता है ज़बूर 34 के अंदर, और कहता है कि बब्बर के बच्चे भूखे और हाजतमंद होते हैं, मगर उसके तालब किसी चीज की मुताज नहीं होती। ये ज़बूर 34 के अंदर उसने कहा। और अगर ना भागता, ना फिलिस्तीन के अंदर जाता, तो हमारे पास खूबसूरत ज़बूर 34 ना, पर ज़बूर 34 ही के अंदर वो कहता, सुनिए, कहता सादक की बहुत मुसीबतें हैं, ये उसने कहा। ज़बूर 34 के अंदर ये कहा उसने, कितनी मुसीबतें सादक की? साथ में जरा बताओ कितनी मुसीबतें हैं? बहुत ज्यादा। कहता सादक की बहुत मुसीबतें हैं, लेकिन आगे कहता लेकिन खुदा उन सब से रिहाई बख्शा है। खुदा रिहा करने वाला, निकालने वाला उन मुसीबतों से, परेशानियों से। इससे वो कहता है आज़मा कर देखो खुदा कैसा मेहरबान है, कितना प्यार करने वाला है, कितना काइंड है, आज़मा कर देखो। तो मुझे और आपको तो शायद तजुर्बा ना हो कि भागने का, दुश्मन पीछे लगा हो, अभी तो नहीं है। एक दुश्मन है हमारा सबसे बड़ा, अब्लीस।
लिखा है शेर बब्बर की तरह गरजता है, दौड़ता फिरता है और प्लान करता है कि किसी न किसी को फाड़ खाए। सबसे बड़ा दुश्मन इब्लीस, हमारा बहुत बड़ा दुश्मन इब्लीस है, लोग नहीं है। बात समझ ले, वो मेरा दुश्मन है, उसने मेरे साथ ये किया, उसने वो नहीं भाई। हमारी लड़ाई खून और गोश्त से है ही नहीं, बॉडी से, जिस्म से, आदमी और बहनों भाइयों से कोई किसी की लड़ाई नहीं है। कहता हमारी लड़ाई शरारतुल रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में है। हमारी लड़ाई भाई इब्लीस से है और किसी से नहीं है। तो वो एक है इब्लीस, हमारा दुश्मन, हमारा मुखालिफ। और सुनिए, मसीह ने जब वो पकड़वाए जाने को था तो पतरस से ये कहा कि इब्लीस ने तुम्हें मुझसे मांग लिया, आगे लिखा कि घेरों की तरह छाछ में फटके। इब्लीस के हाथों में तुम चले जाओगे, तरीकी का अरूर होगा, राज होगा। इब्लीस के हाथों में भी फटके डाले के जा सकते, ईमानदार भी जा सकता है, वो भी यहाँ तक नौबत आ सकती है, गिर सकता है आजमाइशों में, दुखों में, मुश्किलों में। तो लिखा है उसे मांग लिया है कि फटके तुमको, देखिए कि ईमानदार फटका जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी उसको अपने खुदा पर भरोसा रखना है, उसे खुदा की जात के ऊपर ट्रस्ट, भरोसा, ईमान कि हाँ खुदा मुझे इन हालात में से गुजार रहा है, खुदा ने ये सब कुछ मेरे ऊपर आने दिया है। और बाइबल में ज़बूर 147 पढ़िए, लिखा है वहां पर कि खुदा के फहम की इंतहा नहीं है, उसका जो इरादा है, फहम है, अकल है, हिकमत है, वो बहुत बुलंद है, इंसानों की हिकमत से ज्यादा है। और इंसानों की हिकमत को उसने बेवकूफी करार दे दिया। इंसान जितना मर्जी हो, इल्म हिकमत वाला हो, खुदावंद के कलाम में लिखा है कि इंसानों की हिकमत क्या है, उसने बेवकूफी करार दी। वो फुलिशनेस, बेवकूफी है। सिर्फ खुदा का इरादा, खुदा का प्लान, खुदा की हिकमत कायम जो रह सकती है। तो इब्लीस हमारा मुखालिफ, सबसे बड़ा दुश्मन। और आप ये देखिए कि किसी को हम कहते हैं कि ये बड़ा हिकमत वाला है, तो उसकी हिकमत कब साबित होगी, कब पता चलेगा ये वाकई हिकमत वाला है। इस वक्त जब वो अपने से ज्यादा ताकतवर को शिकस्त देगा, उसी वक्त पता चलेगा। मसलन कोई जनरल है मुल्क का, तो वो किसी अपने से बड़े मुल्क के जनरल को शिकस्त दे, तभी पता चलेगा कि हिकमत वाला है, इसको समझ है, नॉलेज है, इसकी हिकमत वाकई ही काबिल तारीफ है। तो अगर वो खुद ही शिकस्त खा जाए, अब खुदा का प्लान क्या है हमारे लिए, क्या हम इब्लीस पर गाली पाए, तभी पता चलेगा हमारा कि हमारे खुदा की हिकमत को बयान से बाहर है। और फिर मेरी और आपकी हिकमत की भी तारीफ होगी कि ये खुदा के लोग खुदा के कलाम से भरे हिकमत वाले हैं, ना कि ऐसे वो घबराए फिरे और घरों के अंदर कोई मुश्किल परेशानी आ जाए तो फिर जो है वो ये समझे कि पता नहीं क्या हो जाएगा, क्यों हो गया। पर ये याद रखना है, खुदा पर भरोसा रखना है, ट्रस्टिंग गॉड कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जो हतमी नतीजा होगा वो भलाई ही का है, क्योंकि हमारा खुदा भला है, पाक है, बुजुर्ग है, वो बर्बादी किसी की नहीं चाहता। तो ये दाऊद पर ये सारा कुछ वाक़या हुआ। याद रखें कि खुदा आजमाता है, जाने देता है मुश्किलों में। बाइबल में सुनिए लिखा है जब इस्राएल मुल्क मिस्र से निकले तो फिर लिखा इस्तिस्ना 8 बाब के अंदर खुदा ने कहा तुम उस तरीके को ना भूलना, इन सारे तरीके को याद रखना जब मैंने तुमको मुल्क मिस्र से निकाला। और आगे लिखा मैंने तुमको आजिज होने दिया। खुदा क्या कहता है, मैंने तुमको आजिज होने दिया और लिखा भूखा भी होने दिया। यानी खुदा
عاجز ہونے دے رہا ہے اس قوم کو، عاجزی، یہاں تک کہ 3 دن سفر میں لگے پانی نہیں ملا۔ آپ دیکھیے 3 دن کا سفر کیا، پانی، ان کو پانی نہیں ملا، 3 دن پیاس سے موسیٰ پر بڑبڑانے لگے کہ یہ پیاس سے ہمارے، تو ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ خدا نے موسیٰ سے کہا، خدا نے کہا چل اس چٹان سے کہے وہ پانی دے دے گا۔ اس نے چٹان سے کہا، چٹان نے پانی دینا شروع کر دیا۔ تو خدا کہتا ہے میں نے خود تجھے عاجز ہونے دیا، میں نے خود تجھے جو بھوکا ہونے دیا، آگے لکھا ہے تاکہ میں دریافت کروں۔ اب یہ خدا کا پلان کہ خدا دریافت کرنا چاہتا ہے، یہ پلان ہے کہ میرے اور آپ کی زندگی سے خدا دریافت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھوکے ہو، یاد رکھیں خدا آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہے۔ آپ کبھی کمزور ہو، یاد رکھیں خدا آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہے۔ آپ کبھی بیماری کے اندر کیوں نہ ہو، یاد رکھیں خدا آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہے۔ اور کیا دریافت کرنا چاہتا ہے کہ تم میرے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ خدا کہتا ہے میں نے تجھ کو عاجز ہونے دیا، میں نے تجھ کو بھوکا ہونے دیا تاکہ میں دریافت کروں کہ تو میرے حکموں کو مانتا ہے کہ نہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ جس طرح باپ اپنے بچوں کو تنبیہ کرتا ہے، میں نے اس طرح تم کو تنبیہ کی۔ آگے لکھا میں نے تجھے بھوکا ہونے دیا تاکہ تو جانے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو گویا خدا یہ سکھانے کے لیے ان کو عاجزی کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ بھوکے تک 3 دن تک بھوکا ان کو رہنے دیا۔ آپ دیکھیں خدا کا پلان ہے، کہتا میں نے تجھے عاجز ہونے دیا، بھوکا ہونے دیا میں نے تجھے تاکہ دریافت کروں کہ تو میرے حکموں کو مانتا ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ دریافت کرتا ہے، انکوائر کرتا ہے کہ یہ میرے حکموں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ اسی جگہ پر سکھایا ان کو کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا۔ یاد رکھے بنی اسرائیل مصر سے آ رہے تھے تو کوئی کچن ان کے پاس نہیں تھا، خدا اوپر سے اپنے کچن میں سے سب کچھ مہیا کرتا، اوپر سے ہیون سے سب کچھ ان کے لیے آتا۔ اب انہیں صرف یہی بھروسہ رکھنا تھا خدا کے اوپر کہ خدا دے گا۔ خدا کو پتا ہے، ان کو یہ بھروسہ رکھنا تھا، لیکن وہ نہیں رکھتے، بڑبڑاتے جیسے آج بھی بڑبڑاتے ہیں، بڑبڑاتے رہتے تھے۔ کیا ادھر بہت گوشت تھے، گوشت کھاتے تھے، غلامی کو بھول گئے تھے، گوشت کھاتے تھے وہاں پر، یہ یاد کرتے تھے، گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر یہ یاد کرتے تھے، لیکن غلامی کو بھول گئے کہ کتنی سخت غلامی تھی، ان کو بھول گئے۔ آج بھی لوگ بھول جاتے ہیں کہ خدا نے غلامی میں سے نکالا، گناہ کی غلامی میں سے، ابلیس کے چنگل سے ساتھ کیا، پھر بھی خدا کی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی آنر نہیں، سب کچھ وہ دریافت کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی مایوس ہو، بیمار ہو، روزگار ہو نہ ہو، آپ حبقوق کی کتاب پر آخری باب آخری آتے حبقوق کہتا ہے کہ خواہ بیل جو ویشی خانے میں نہ ہو، اور لکھا ہے کہ زیتون اپنا حاصل نہ دے، بیرے تویلے سے جاتی رہے اور سب کچھ جاتا رہے، کہتا ہے تو بھی میں اپنے خدا سے خوش ہوتے رہوں گا۔ سب کچھ کیوں نہ چلا جائے، برباد ہو جائے، کہتا ہے تو بھی میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھوں گا۔ یہی ہے بہن اور بھائیوں، خدا کے سب کچھ اختیار میں ہے، کنٹرول میں ہے، تابع ہے، ہم نے صرف اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ کیا خدا تو میرا خدا ہے، تو جو بھی حالات میں سے مجھے گزار رہا ہے، میں جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ تو مجھے تنبیہ کرتا ہے، سکھا رہا ہے۔ اب سنیے عبرانیوں خط 12 میں لکھا ہے کہ وہ تو تھوڑے وقت کے لیے تنبیہ کرتے تھے، یعنی جسمانی ماں باپ جو ہوتے ہیں، جیسے آپ سب ماں باپ بیٹھے ہیں، بچے ہیں، تو لکھا ہے کہ وہ تھوڑے وقت کے لیے کرتے تھے۔ اب کتنا وقت ہے؟ تھوڑا ہی وقت ہے، 70 نہیں 80 سال، 80 نہیں 100 سال، 90 سال، اتنا وقت لکھا۔ وہ تو تھوڑے وقت کے لیے تنبیہ کرتے تھے، باپ کی حیثیت سے تھوڑے وقت کے لیے، لیکن لکھا ہے کہ وہ ہمیشہ
تمہارے فائدے کے لیے. خدا کی تنبیہ، خدا ان کو تنبیہ کر رہا تھا، سکھا رہا تھا. جیسے باپ اپنے بچوں کو تنبیہ کرتا ہے، ماں باپ کرے تو بچوں کو برا لگتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ بھلائی بچوں ہی کی ہوتی ہے. پیرنٹس کسی بچے کی بربادی نہیں چاہتے. اسی نے کہا کون سا ایسا باپ ہے جس کا بچہ اسے روٹی مانگے اور پتھر، جس کا بچہ اس سے مچھلی مانگے اور وہ سانپ دے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ایسا باپ ماں باپ نہیں ہے. اب وہ آسمانی باپ لکھا وہ بھی ہمیں تنبیہ کرتا ہے. کس لیے تنبیہ کرتا ہے؟ لکھا یہ تنبیہ تمہارے فائدے کے لیے، نقصان کے لیے نہیں ہے. خدا کی تنبیہ ہمارے فائدے کے لیے. آگے لکھا ہے تاکہ تم اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جاؤ. یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جاؤ. خدا کا دیکھیے پلان، کیا پلان ہے خدا کا؟ سنیے بتائیے کیا پلان ہے؟ اس کی پاکیزگی. کس کی؟ خدا کی پاکیزگی. یہ پلان ہے میرے اور آپ کے لیے. یہ پلان ہے کس جگہ بتاتی ہو جائے؟ اس کی پاکیزگی میں. ماں باپ تھوڑے وقت کے لیے تنبیہ کرتے ہیں، اور لکھا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے تنبیہ کرتے ہیں ماں باپ. تو وہ بھی آپ دیکھیں تنبیہ یعنی بچوں کو کتنا سکھاتے ہیں، کس طرح سے تنبیہ کرتے ہیں. اولاد کی دیکھیے کہ اپنی دیکھ لیں، سمجھ کیسی تنبیہ، کیسا سکھاتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہاں بیٹا یہ کر لے، ہاں MBA کر لے، ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے. یہ ہماری سوچ کہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، ہنر سیکھ لے، یہ تنبیہ کرتے ہیں. بھائی اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ بے شک دنیا کے اندر 70-80 سال تو ٹھیک وہ کر دے گا، روٹی پانی ٹھیک کما لے گا. لیکن خدا جو ہمیں تنبیہ کرتا، لکھا ہے کہ وہ اس لیے کرتا ہے تاکہ تم اس کی پاکیزگی میں شامل ہو جاؤ. یہ تنبیہ کا مقصد ہے. یہ خدا چاہتا ہے ہم اس کی پاکیزگی میں، اس کے جلال میں، آسمان کی بادشاہی میں شریک ہو جائے. ایسے وہ تنبیہ نہیں کرتا، کسی کی بربادی کے لیے نہیں کرتا. اور لکھا بالفعل ہر قسم کی تنبیہ غم کا باعث معلوم ہوتی، غم لگتا ہے. لیکن لکھا جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو جاتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں چلے جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ بھی تنبیہ کرتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں، ٹرین کرتے ہیں، تو یاد رکھیں ان کا ٹارگٹ یہ بنائے کہ تمہیں آسمان کی بادشاہی کو حاصل کرنا، تمہیں اس میں جانا ہے. تو یہاں پہ کر لیں گے کاروبار ٹھیک ہے، کما لیں گے، روٹی پانی ٹھیک کما لیں گے، گھر بار اچھا ہو جائے گا، گاڑی شاڑی سب، لیکن اگر آسمان کی بادشاہی سے دور رہا، اس میں نہ گیا، تو اس دن آپ بھی پچھتائیں گے اور آپ کے بچے بھی پچھتائیں گے. ہمارا آسمانی باپ، اس کی وزڈم، اس کی رائے بے نشان اور لا انتہا ہے. وہ اس دنیا سے بڑھ کر آگے کی طرف دیکھتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں نے انہیں آسمان کی بادشاہی میں لے کے جانا ہے. یہ ہے مقصد. اس لیے وہ سارے حالات میں سے گزارتا ہے، دکھوں میں سے، مشکلوں میں سے، بیماریوں میں سے. اس لیے خدا کبھی آپ کو عاجز کرے، بھوکا آنے دے، کہے خداوند تیرا شکر ہے. کمزوری آئے، کہے خداوند تیرا شکر ہے. بیماری آئے، کہے خداوند تیرا شکر ہے، تو نے مجھے عاجز کیا ہے، میں سیکھتا ہوں. اس لیے داؤد کہتا ہے اچھا ہوا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سیکھ لوں. خدا ان میں سے نکال کر ہمیں اپنے آئین سکھانا چاہتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں شامل ہو گئے. آخری بات سنیے، آخری جو دوسرا والا میں نے پڑھا لکھا، سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کر. ساری چیزیں جو کچھ بھی حکم میں آتا ہے وہ بھلائی کے لیے ہے. آگے سنیے لکھا ہے کیونکہ ابھی پچھلی آیت کے ساتھ اس کا حصہ ہے.